بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم آن بسم اللہ موٹیویشنل اسپیکر چینل اینڈ ٹوڈے از آور ٹاپک۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صدقے کی فضیلت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، خرچ کیا کرو، گنا نہ کرو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ فرمایا کہ اپنے مال کو سینت کر یعنی اس کو گن گن کر مت رکھو۔ ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ یعنی کہ روک کے اس کو نہ رکھیں، سیو کر کے نہ رکھیں، اللہ بھی تمہارے حق میں بندش اور روک کا فیصلہ فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب یعنی اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ پھر کوئی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی 3 چیزوں کی۔ فرسٹ ون یہ کہ وہ شخص جو کہ صدقہ کرے گا اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اس کا مال بلکہ بڑھتا ہے۔ اب بتائیں کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں بچتی۔ دوسرے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس چیز کی کہ اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو، یعنی اگر کوئی بھی شخص کسی کا بھی برا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے یا اس کو ہرٹ کر رہا ہے، تو اگر وہ معاف کر دے۔ دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گھرتا نہیں بلکہ اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں جس میں کہ آپ کے سامنے میں کچھ ڈسکرائب کروں گی۔ صدقہ جو ہے ہمیں آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈھال بن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی انسان جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی کوئی منی انویسٹ کرتا ہے تو اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جو بھی چیز کسی کو اگر ہیلپ کرنا ہے تو اس میں صرف اللہ کی رضا ہو، ٹھیک ہے، ہمارا اس سے پرسنل کوئی ایشو نہ ہو۔ آفات جو بھی مصیبت ہے، جو آنے والا وقت ہے، اس کے آگے جو ہے نا صدقہ ڈھال بن کے ہمیں بچا سکتا ہے اس سے۔ سیکنڈ ون اسٹیپ اس کے عزت و ناموس کی حفاظت رہے گی، یعنی کہ کسی بھی انسان کی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت جو ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور نیکسٹ ون از کہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے، یعنی کہ صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کا بھی علاج، وہ بیماریاں جس کا کہ علاج ناممکن بتایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اگر ہم اس سے بھی اپنی پروٹیکشن چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں۔ نیکسٹ ہے کہ مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے، یعنی کہ اوبویسلی سی بات ہے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے جو ہے منی کو انویسٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ اگر میری راہ میں خرچ کریں گے تو میں قسم اٹھاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مال جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان لوگوں پہ جن کو اس کی ضرورت ہے، تو ہوگا کیا کہ اسی مال میں، اسی دولت میں جو ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، جو بھی منی ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈال دیں گے۔ ان کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، یعنی کہ جو منی ہے ہمارے پاس جو ہم نے اپنا ارن کیا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ضرورت مند لوگوں میں جو ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ جو ہے دعا کرتے ہیں۔ کس لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے نے آپ کی رضا کے لیے جو ہے مال، اپنا جو مال ہے اس نے ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کیا ہے، تو اللہ آپ بھی اس کے مال میں برکت عطا فرما دیجیے۔ نیکسٹ ون اس کے دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے صدقہ، یعنی کہ بے جا غصہ، چڑچڑاپن، جس میں کہ انزائٹی، ڈپریشن، بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں مینٹلی طور پر بھی ڈسٹرب کرتی ہیں اور فزیکلی بھی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اگر ہم ان سب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریں۔ نیکسٹ ون از کہ اللہ جل جلالہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے، جہاں پہ کہ صدقے کے بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں، ہمیں ایڈوانٹیجز ہیں، تو یہاں پہ ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے
کہ چونکہ اوبویسلی انسان بہت زیادہ گناہ گار ہے، ہم ہر پل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، تو ہم اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوبویسلی غصہ آتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ اتنی ساری اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہوں لیکن یہ اس کے بدلے میں میری پھر سے نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اینڈ نیکسٹ ون یہ ہے کہ بوڑھی موت سے حفاظت۔ صدقہ کرنے کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ بوڑھی موت سے ہم بچ سکتے ہیں، یعنی کہ موت تو سب کو ایک دن آنی ہی آنی ہے، نفس ذائقۃ الموت، ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بری موت سے بچیں، جو کہ حادثاتی موت جس میں آ جاتی ہے یا اور بہت ساری ریزنز ہو جاتی ہیں موت کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر جو صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بری موت سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے کہ عذاب قبر، جو کہ مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور جہنم سے حفاظت۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کا چونکہ عقیدہ توحید پہ اور عقیدہ آخرت پہ ہم بلیو رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز عارضی ہے، جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا لیونگ سٹائل ہے، ہم ایجوکیشن گین کرتے ہیں، پھر جاب کرتے ہیں، یہ سارا ایک پروسیس ہے، لیکن اٹس ناٹ فار کنٹینیولی، یہ کنٹینیولی نہیں ہے، یہاں پہ جو بھی چیز ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اگر ہم عذاب قبر یعنی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے حفاظت کروانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو چونکہ اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جو صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اوبویسلی جب اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، صدقہ دینے سے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم عذاب قبر سے بھی بچ جائیں گے اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بہتر صدقہ کون سا؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو کہ سیکرٹ رکھ کے دیا جائے، یعنی کہ سب سے چھپا کے دیا جائے، وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت یہ کہ اگر ہم سب کے سامنے اللہ کی راہ کے لیے صدقہ کرتے ہیں، تو اگر اس سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ سب سے چھپا کے اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ اوبویسلی اس میں ایک یہ فیکٹر ہے، اس میں اوبویسلی یہ فیکٹر ہے کہ دیکھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب کوئی بھی پرسن کسی کی اگر ہیلپ کرتا ہے، کہ نیڈی پیپل ہے نا، ان کی ہیلپ کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیلفی کا سسٹم، اس میں بھی موبائل کو اپنی لائف میں اس قدر انٹر کیا ہوا ہے کہ اس سے بھی ہم پکچر لے لیتے ہیں یا ویڈیو بنا لیتے ہیں، لیکن ہم بنا تو لیتے ہیں، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگلے بندے کی جو سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ چونکہ سب کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی صدقہ دیں تو اس کے اندر ہم اپنے موبائل فون، اپنی یہ ٹیکنالوجیز کا استعمال نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ صدقے کی فضیلت، اس کے علاوہ صدقہ جو ہے اور بھی صرف مال کے علاوہ بھی صدقہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس منی ہے، اس کو ہم اللہ کی راہ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو وہی صدقہ ہے۔ صدقہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی صورت میں بھی ہے۔ اگر ہم کسی بھی مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، یعنی کہ اوبویسلی جو ہے بوائز کے ساتھ اگر جو ہے مسکرا کر دیکھیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جو گرلز ہیں وہ گرلز کے ساتھ، کیونکہ ایٹیٹیوڈ اور یہ ساری چیزیں اس میں انکلیوڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھی بات کرنا، یعنی کہ کسی کو جو ہے اچھا مشورہ دینا، اور مشورہ ایسا دینا کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں اس انسان کی بھی اچھائی ہو اور ریلیجیس طور پہ بھی وہ اس کے لیے اچھا مشورہ ہو۔ نیکسٹ ون یہ کہ کسی کو برائی سے روکنا۔ اوبویسلی جب ہم کسی کو اچھی بات بتائیں گے تو اس کو برائی سے روک کے ہی بتائیں گے، تو یہ بھی ایک صدقے کی ہی قسم ہے۔ اپنے برتن سے مسلمان بھائی کے برتن میں کچھ ڈال کر دینا بھی صدقہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ایکسٹرا کوانٹٹی میں ہے تو آپ جو ہے اس چیز کو شیئر کر سکتے ہیں دوسرے نیڈی پیپل کے ساتھ۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں ضرورت ہے اپنی ینگ جنریشنز کو بتائیں، آپ اپنی اسٹوڈنٹس کو بتائیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ کیا چیز کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی۔ راستے سے تکلیف دہ چیز جس میں سے اسکول گوئنگ، اگر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں، راستے میں کوئی بھی جو ہے اینٹ ہے یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے جو کہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو ہمیں ان کو یہ بھی گائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس چیز کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے۔ اوبویسلی کتنا اچھا پوائنٹ ہے
کہ کسی کی غیر موجودگی میں ایک تو اس سے یہ بھی پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ کسی کی بھی سیلف رسپیکٹ کو خراب نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر ہم ہوتا ہے کہ جو بھی گروپنگ ہوتی ہے، اگر ہم کسی 2 لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہی 2 لوگوں میں سے اگر ایک بندہ اٹھ کے جا رہا ہے کسی دوسرے کے پاس تو وہ اسی کی بات کرے گا جس کے پاس وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی کی بھی غیر موجودگی میں اس کو اچھے ورڈز میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے، جس سے کہ اس کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکسٹ ون از کہ راستہ بھٹکے ہوئے نابینا شخص یا کوئی بھی ایسا شخص، اس میں صرف نابینا ہی نہیں آئیں گے، اس میں وہ بھی لوگ آئیں گے جو کہ اکثر آپ سے یا کسی سے بھی راستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی ان کی ڈیزینیشن ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہیں پہ بھی جانا ہے، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے ڈیزینیشن جہاں پہ انہوں نے جانا ہے وہ کہاں پہ ہے، تو آپ ان کو گائیڈ کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اوبویسلی وہ نابینا لوگ جن کو آپ کی اور میری ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کمپیئر ٹو ان کو جن کو کہ نظر آتا ہے، ان کی اچھے طریقے سے ہیلپ کریں، جس ڈیزینیشن پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، جس منزل پہ وہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو اس منزل تک چھوڑ کے آنے میں ان کی ہیلپ کریں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح ہے اس کا آغاز آپ لوگ صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ کوئی بھی صبح ہے، ٹھیک ہے، ارلی ان دا مارننگ، اب یہ ڈیپینڈ ہے ہم پہ، یہ نہیں کہ اگر ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں ہی ہم صدقہ کر سکتے ہیں، اس میں جتنی بھی آپ کے پاس منی ہے یا جس بھی شکل میں آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈونیٹ کریں، اور کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کی اہمیت ہمیں اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے، کیونکہ میت جو ہوتی ہے، جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اس کو بھی صدقے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میں دنیا میں واپس لوٹ جاؤں، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی کہ اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اگر جو ڈیڈ باڈی ہے، جو ایک میت ہے، وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ میں اگر دوبارہ سے اس دنیا میں آتا ہوں یا آتی ہوں تو اس کی فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ وہ صدقہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس سے وہ ٹل جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو نیکیاں ہیں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے ساتھ اپنے مالوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے اوبویسلی یہ ہے کہ اس سے جو ہمارے پاس مال ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب صدقہ یہاں پہ اسی پوائنٹ پہ صدقے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ صدقہ کیا کرو تاکہ تم اس کے ساتھ اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے، جتنی بھی ڈیزیز ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، ہم اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم صدقہ دے کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مصائب جتنی بھی مشکلات ہیں، ٹرائلز ہیں، ہارڈ شپس ہیں، ان سب کا اگر سامنا ہم جو ہے نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ میں، اور ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ صدقے کی طاقت کا ہمیں اس بات سے بھی واضح علم ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین کو تھامے رکھے، ٹھیک ہے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی، ٹھیک ہے، زمین پھر اس وجہ سے ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا، یعنی کہ فرشتے بھی بہت حیران ہوئے اور لگے کہ اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز جو ہے پہاڑوں سے بھی سخت ہے کیا؟ فرمایا لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے؟ پوچھا لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا آگ۔ پوچھا آگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا گیا کہ پانی۔ پھر پوچھا گیا پانی سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اس طرح سے صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہیں جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک۔ Guys, you will get good information about صدقہ and please share it, like it and subscribe it. Allah Hafiz and take care.